سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے جل کر، مگر وہ تو رضا دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ ہاں رضا نفس دشمن ہے، دم نانا ہم سے کہہ رہے گئے، ہم کو سمجھا رہے گئے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے، دم نانا کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، کردائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، بولو مرحبا یا مصطفیٰ، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، سہارا بے سہاروں کا، غریبوں کی مدد پہ کس کا یاور آنے والا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوں کہیں گے کہ لوگوں آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرح، لوگوں آئے لوگوں آئے لوگوں آئے لوگوں آئے لوگوں آئے، اللہ 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 محمد روحی فدا کا، محمد روحی فدا کا، پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کافر کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے غلام پائے کوبہ، پاؤں ٹھوک ٹھوک کر پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا، رب
محمد روحی فدا کا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دو بولو انشاءاللہ 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 حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں ادو خاک ہو جائیں ادو برباد ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم گئے دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا یوں دم میں جب تک دم گئے دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ 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 جل جلالہ وجل شأنہ وجل ذکرہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول یا رسول یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ پر ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ پر ہے شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت فصلے بغار آئی شکلیں نگار آئی گلزار گئے زمانہ گلزار گئے زمانہ صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری چمک دمک سے پیارے ربیع الاول تیری چمک دمک سے عالم دمک رنگا گئے عالم دمک رنگا گئے صبح شب ولادت عالم دمک رنگا گئے صبح شب ولادت روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شورا پھریرا تار شورا پھریرا صبح شب ولادت بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا مینا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا
ایک شعر امام اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان قادر بریلوی علیہ رحمت الرحمن کی شان میں منقبت کا پیش کرتا ہوں، مل کر شامل ہو جائیں۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا، اور دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، فیض کا دریا بغایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کر آیا، تو مجدد بن کر آیا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، 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 فیض رضا بولو جاری رہے گا۔ آخر یہ پیاری سی دعا، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات، بولو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت گئے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت گئے مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع
عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جن کو سوئے آسماں پہ لا کے چلتے بڑھ دیے جن کو سوئے آسماں پہ لا کے چلتے بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی ترکار گئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی ترکار گئے نیت گئے مجرموں سے فار گئے لب سلالے چشمائے کل میں ہندے وقت خمیر لب سلالے چشمائے کل میں ہندے وقت خمیر مردے زندہ کرنا ہے جا مردے زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار گئے مردے زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار گئے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے رہے ہیں فرشتے سلامی سلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامی تم درودوں کی مالا بنا لو تم درودوں کی مالا بنا لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں یا نبی میری جھولی میں ڈالو یا نبی میری جھولی میں ڈالو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن
رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سرکار کی آمد سردار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد بچے بھی بولے بڑے بھی کہتے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ایسا نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد سردار کی آمد حضور کی آمد شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تجھے سے پھولوں نے تجھے سے خوشبو ہے پالی سارے نبی تیرے سر پہ سوالی خواجہ دربارے نقش و نگارے ارے نے مگا چو باغو بہارے ارے نے مگا چو باغو بہارے چو زیبدارے چو زیبداری سورے تجاری ادکاتی دربارہ واجہ سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جنت ترارا بولیے سبحان اللہ ابھی تک جو نہیں بولا سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ جنت ترارا داتا خدارا جنت ترارا داتا خدارا آقا تیمیزی تو بڑے ہے کسارا آقا تیمیزی تو بڑے
اے کسارا ماں امیدوارا ماں امیدوارا تئی رحمتانی ادکاتی دے بارا واجہ سوالی سارے بولیں گے شاہ مدینہ اگر ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ایسے جھنڈے بنا لیں شاہ مدینہ شاہ مدینہ سرکار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد مرحبا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹیں گے ہم کرم کی باہر لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو بی بی آمنہ کے بول شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا سرکار کی آمد سردار کی آمد حضور کی آمد پیچھے والے بھی بولے سرکار کی آمد سردار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد پیارے کی آمد ذرا زور سے بولو شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو ہاں شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب بھائی کون ہو گیا؟ آج پیدا حبیب خدا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد پیارے کی آمد ذرا زور سے بولو شرمانا چھوڑو ہاں شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب
اور پھر کس نے اعلان کیا؟ فرشتوں کے سردار نے اعلان کیا. بولیے سبحان اللہ. اور پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ یہ خدا کے ہے رسول اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے بول جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے بول اللہ ہی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا تو جو ہوا آتی ہے، جو فضا آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. شاعر کہتے ہیں بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے ناظرین، اس وقت کراچی کے علاقے چاکی واڑہ لیاری کا جو ایریا ہے وہاں موجود ہیں. عظیم الشان سنت و بڑا اجتماع جاری ہے ماشاءاللہ. اوپر نیچے بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں. اور آج کے اجتماع کا جو عنوان ہے وہ عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے اور میلاد پاک کا انشاءاللہ استقبال بھی ہے. مگر وہ سوچے جو مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. پڑوسی ہو جائیں تو پڑوسی کو تکلیف، علاقے میں رہے تو علاقے والوں کو تکلیف. ایسا نہیں، پریشانی دور کرنے والے کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا. اچھا دوسرا کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا. اے دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو. ماشاءاللہ اس دور میں جو سنتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے زندہ ہو رہی ہیں. جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو 40 سال پہلے 35 سال پہلے نوجوان کا داڑھی رکھنا بڑا مشکل تھا. مجھے اپنی جوانی یاد ہے کہ جب میں نے داڑھی رکھی تھی، تقریباً بات ہے آج سے کم از کم 30-32 سال پرانی، تو مذاق اڑاتے تھے لوگ. داڑھی رکھنا آسان نہیں تھا. جنہوں نے رکھی ہو تو پتہ ہے آج تو ماشاءاللہ داڑھی والے کی عزت ہے کیونکہ لاکھوں لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امامہ پہننا اس زمانے میں آسان نہیں. سنت کے بغیر زندگی نہ گزاریں. نیت کر لو انشاءاللہ. جس کے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں انشاءاللہ چہرے پہ داڑھی سجائیں گے. یہ تو قبر پہ جاتے بھی نور کا کام کرے گی انشاءاللہ. اور ابھی تو ویسے بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. آپ ویسے ہی آج آپ نے اجتماع کا ایک کہتے ہیں نا اعلان یہ بھی کیا ہے کہ یہ استقبال میلاد کا اجتماع ہے. تو نبی پاک کو تحفہ کیا دو گے بھائی؟ کبھی سوچو نا. اور کسی کی بھی برتھ ڈے آتی ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا. پیارے آقا کا برتھ ڈے آ رہا ہے، 12 اکتوبر آنے والا ہے، تو کیا تحفہ دو؟ تو ہمیں نبی پاک کی نماز کا تحفہ دینا انشاءاللہ. چہرہ سجا کر آقا کا میلاد بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا
میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. تو انشاءاللہ آپ ویسے بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت تیرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کیا کمالدار شخصیت ہے. عشق رسول پر تو بڑی بات ہوتی ہے. آج چونکہ میرے 2 بیان ہیں تو آپ کے بعد بھی کسی ایک جگہ بیان کرنے جانا ہے تو وہاں کے لیے میں نے موضوع سید اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور آپ کی شاعری رکھی ہے. اس بیان میں ہم سید اعلیٰ حضرت کے کردار کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں کہ سنت کا عمل کیسا تھا، آپ کی کردار کیسا تھا، آپ کی شخصیت کیسی تھی. ہوا یہ کہ ایک بار ایک صاحب اعلیٰ امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے. کبھی کبھی آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جب وہ آئے تو اسی وقت محلے کا ایک غریب آدمی بھی اندر آ گیا کمرے میں اور ایک اور چارپائی پرانی سی پڑی تھی اس پر جا کر وہ بیٹھ گیا. اعلیٰ حضرت کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھی مگر وہ بندہ جو تھا اس کو بڑا فیل ہوا کہ میں اتنے پیسے والا اتنا بڑا چودھری یہ محلے کا ایک غریب آدمی ہمارے سامنے کیوں بیٹھا. اتنا غصے سے اس کو دیکھا کہ وہ بندہ شرما کر چلا گیا. سید اعلیٰ حضرت کچھ دنوں کے بعد آپ کے اس کے پاس گئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی چارپائی پر اس کو جگہ دی. ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش نامی جو حجاب جس کو کہتے ہیں بال بنانے والا وہ بھی آ گیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کھڑے کیوں بھائی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، آ جائے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. اب اعلیٰ حضرت اس کو تو اپنے ساتھ بٹھا لیا. وہ بندہ جو پہلے ہی بڑا تکبر میں رہتا تھا، بڑا اسٹائل میں رہتا تھا، اس کو جب کاٹے تو لہو نہیں کہ میری برابر جس چارپائی پہ میں بیٹھا ہوں اس کو کیسے بٹھا دیا. اور اعلیٰ حضرت نے جملہ ایسے کہہ دیا تھا مسلمان تو بھائی بھائی آؤ بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس کو بٹھا دیا اور اس کی غصے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ کھڑا ہو کے چلا گیا. اس کے بعد کبھی وہ اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں آیا. کوئی سید اعلیٰ حضرت نے اسے سبق دے دیا. کوئی کسی پر اس حوالے سے مرتبہ نہیں رکھتا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، فلاں غریب ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. یاد رکھیے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں سب انسانوں کی نسل کی اصل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی اصل مٹی ہے. تو تم سب کی اصل مٹی ہوئی پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں ہو. انسان کو مختلف نسب و قبیلے سے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیر ہی مارنے کے لیے اور اترانے کے لیے. یعنی ہم سب تو حضرت آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم کی اصل تو مٹی ہے، تو جو مٹی سے بنا ہو وہ اتراتا کس بات پر ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں تکبر جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ ہے. کسی بھی وجہ سے، چاہے مال کی وجہ سے، چاہے عہدے کی وجہ سے، چاہے طاقت کی وجہ سے، چاہے منصب کی وجہ سے، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. یاد رکھیے اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ ہے وہ 2 ہی گناہ ہیں، حسد اور تکبر. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. شیطان کہتا ہے یہی تکبر کی تعریف ہے. ایک بندہ جب کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میں مشہور ہوں، اس کو کوئی جانتا نہیں، میں خوبصورت ہوں، اس کا رنگ سانولا ہے، میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے، میرے پاس تو طاقت ہے، یہ کمزور ہے، میرے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. یہ وہ کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ سمجھتے ہیں، یہ مثال کے طور پر سمجھایا گیا. اتنا بھی تکبر ہوگا، لیکن جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا، جو روز سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ کمزور، کبھی بات نہیں کرتا. سید اعلیٰ حضرت کمال کے آدمی تھے، کردار سے بھی سمجھاتے تھے، اشعار سے بھی سمجھاتے تھے. یہی بات آپ نے شعروں سے سمجھائی. آپ نے پورا کلام لکھا خاک پر.
آپ لکھتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے جو دادا ہیں پر دادا ہیں ہماری جد ہیں وہ بھی تو خاک کے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے, اس خاک میں مدفون شہ بقا ہے ہمارا. اسی خاک میں نبی پاک کا مزار بھی تو ہے نا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. اچھا آپ کو پتا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے لقب کیا تھا؟ ابو تراب. ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ خاک والا. آپ کا لقب شیر خدا بھی ہے, آپ تو اسد اللہ و اسد الرسول بھی ہیں, آپ کی بہادری کے چرچے ہیں. مگر کمال محبت رسول دیکھو, ایک بار نبی پاک کہیں تشریف لے جا رہے تھے, مولا علی کے پاس آئے تو آپ کے پیٹ پر پٹی لگی ہوئی تھی اور آپ خاک پر لیٹے ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا تم یہ ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. حضرت مولا علی کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے ابو تراب کہا ہے مجھے اپنے نام سے زیادہ اس کو نیت سے پیار ہو گیا. شیر خدا علی المومنین مٹی والا کہلانے پر خوش ہیں. میں کہوں میرے کو چودھری کہو, میرے کو سربراہ کہو, میرے کو فلاں خاندان کا بڑا کہو, مجھے فلاں علاقے کا ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر کہو, جب تک ہمارا وہ نام نہیں لیا جاتا ہمیں مزہ نہیں آتا. اور مولا علی کہتے ہیں مجھے ابو تراب جو لفظ ہے وہ باقی سارے ناموں سے زیادہ ہو گیا. اور یہی بات تو سبحان اللہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. کون سا لقب؟ خاک کا لقب. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے درے کردار کے مولا ہے ہمارا. آج سے نیت کر لو کبھی تکبر نہیں کریں گے. تکبر کرنے والا شیطان تھا, ساری زندگی اس نے عبادت کی تھی. پتہ ہے شیطان کوئی پہلے سے غلط نہیں کرتا تھا, پہلے سے گناہگار نہیں تھا. اس جنت کا خزانچی تھا, فرشتوں کا استاد تھا, ہزاروں سال عبادت کی تھی. ایک بار تکبر کیا, چہرے کا نور بھی چھین لیا گیا, ساری عبادتیں بھی برباد ہو گئی. ایک بار تکبر کا یہ حال ہے, جو روز تکبر کرتا ہے اس کا جو حال کبھی نہیں. پیسہ آ گیا اللہ کا شکر, تو شہرت دے دے یا اللہ تیرا شکر. طاقت نہیں ہے سب اللہ نے دیا ہے. بلکہ میں آپ کو بہت عجیب بات بتاؤں, جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے پیسے والے تکبر کرتا ہے. یہ دھول ہے آپ کی, پیسے والا بھی کرتا ہے اگر اللہ نہ کرے کرنے والا ہو, لیکن تکبر کا سبب صرف پیسہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے علم بھی تکبر لاتا ہے. ہاں یہ علماء کے لیے بھی درس ہے. تھوڑا سا علم کو سیکھ لیتا ہے, کہتا تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں, نماز پڑھنا آتی ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے, تو سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے آتا ہے تجھے نہیں آتا. علم ضرور سیکھنا ہے مگر تکبر سے بچ کر سیکھنا ہے. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں پتہ ہے جب 5 وقت کا نمازی ہو جائے, روزہ دار ہو جائے, حاجی ہو جائے, سخاوت کرنے والا ہو جائے, آپ کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور یہ سمجھتا دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, میں 5 وقت کا نمازی ہوں. نماز ضرور پڑھو مگر اس لیے نہیں کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگوں. یہ بڑی باریک لائن ہے, شیطان کا بار سمجھنا ہوگا کہ عبادت گزار کو بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک واقعہ بڑا زبردست ہے. غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی پانی پینا ہے, آپ کے پیچھے کھڑا ہے, اب گلاس میں اس کو دے دیں, چاہیے مجھے بھی, میں نے کسی اور کو دے دیا, تھوڑی دیر بعد مجھے پانی مل جائے گا اور انشاءاللہ جنت کا سودا ہو جائے. کیا خوبصورت حدیث ہے. اور یہ بزرگوں کے ذہن میں تھا, وہ اپنی پسند کی چیز, اپنی ضرورت کی چیز جو ہے وہ مسلمان خرچ کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار کیا ہوا, صحابہ کرام میں کسی شخص نے ان کے گھر میں سری آئی. عرب کے لوگ جو نا سری کو ہماری ہندی میں تو بوٹی کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو, سمجھے بکرے کا سر, تو عرب کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. تو وہ سری ایک صحابی رسول کے گھر آئی, تو انہوں نے سوچا ضرورت تو تھی, بھوک بھی تھی, انہوں نے سوچا کہ میرے پڑوس میں مسلمان بھائی رہتے ہیں, میں ان کو اشارہ کر دیتا ہوں, وہ اس کو جو ہے کھائیں گے. ان کے پاس بھیج دی. تو ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے کہا واقعی ضرورت تو ہے, لیکن میرے پڑوس میں جو مسلمان رہتے ہیں کئی دنوں سے ان کے گھر بھی اچھا کھانا نہیں پکا. انہوں نے ان کو بھیج دی. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے بھوک کر واپس پہلے شادی کے گھر میں آ گئے. بندہ یہ چاہتا تھا کوئی اور فائدہ اٹھا لے, کسی اور کو مل جائے. ہمارا حال یہ مجھے مل جائے, باقی بندے سب کا بیڑا غرق ہو جائے. مسجد میں بھی آئیں گے نا, پھر پنکھا چل رہا ہوگا, فوراً پنکھے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا, کوئی اور نہیں بیٹھے. جس مسجد میں اے سی ہوتا ہے ادھر الگ لڑائیاں ہوتی ہیں. تھوڑا سا سرک جاؤ, میرے بھائی کو موقع مل جائے. یقین کرو بعض اوقات تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہوتا,
اور اللہ راضی ہو جائے تو جنت کی بشارت مل جائے گا. آپ ساتھ بس میں سفر کر رہے ہیں, میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی باتوں سے کیسے حساب کما سکتے ہو. آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ بیٹھ کے جا کے سیٹ پر تھوڑی تھوڑی آپ نے دیکھا کوئی بزرگ آ گئے یا کوئی بھائی آیا بڑا تھکا ہوا لگ رہا ہے, میرا اسٹاپ 5-10 منٹ میں آ جائے گا, یہ تھکا ہوا دھوپ سے آ رہا ہے, دیکھو بھائی آپ بیٹھ جاؤ, اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی. حالانکہ آپ کو بھی ضرورت ہے بیٹھنے کی, مگر اللہ کی رضا دماغ میں ہوگی نا کہ 10 منٹ 5 منٹ کھڑا رہنا تو میں جنت کا حقدار بنا دے گا انشاءاللہ. اچھا یہ اشارہ روزانہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. روزانہ کھانا کھاتے ہیں, گھر والے سارے بیٹھے ہیں, بازو کا کیا ہوتا ہے دل چاہتا ہے اچھا کھانا پہلے میں نکال لوں نا, روٹی آئی ہے تو بریانی آئی ہے, سالن آیا, آپ کسی کو بھی نہ بتائیں, چپ چاپ اپنا ہاتھ سلو کر لیں تاکہ امی نکال لیں, ابو نکال لیں, بھائی نکال لیں, بچے نکال لیں. آخر میں آپ کو بھی ملے گا, آپ کو پتا ہے گھر میں اتنا کھانا ہے یہ سب کو ملے گا, مگر میں اظہار کر رہا ہوں کہ باقی لوگ پہلے لے لیں, ضرورت مجھے بھی ہے. اچھا مزہ ہوتا ہے کس چیز میں, اعلان مت کر دینا جا کر کہ بھائی چلو آج میں اظہار کر رہا ہوں, سارے لوگ پہلے کھا لو پھر میں کھاؤں گا, یہ نہیں. میں جاؤں میرا رب جاتا ہے, مجھے پتا ہو بس میرے دل میں کیا نہیں ہے, چپ چاپ ہاتھ رو کے آپ لوگ پہلے لیں. اچھا آپ پہلے لے لیں. اچھا میں آپ کو پانی پیش کرتا ہوں, حالانکہ پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, 5 منٹ کی بات ہے, 5 منٹ کے بعد تمہیں بھی کھانا مل جائے گا, میرا رب راضی ہو گیا تو جنت کے کھانے بھی مل جائیں گے. اچھا ایثار میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, ایک تو جس چیز کی ضرورت ہے انسان ایثار کرے, اور اس کا ایک لیول اور ہے, اور وہ لیول پتہ کیا ہے, وہ ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا صحابہ کرام نے یہ آیت سنی نا نبی پاک سے کہ پیاری چیز خرچ کر رہی ہے. ایک صحابیہ کا حضور میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پیارا ہے, یا رسول اللہ میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ایک حضور کے بارے میں آتا شوگر چینی خرید کر بانٹنے لگا, تو لوگوں نے کہا پیسے بانٹے چینی کیوں بانٹتے ہیں؟ فرماتے مجھے چینی بڑی پسند ہے, میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں وہی خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کا کیسا مائنڈ سیٹ تھا کہ پسندیدہ چیز. ہم کیا کرتے ہیں, یار کپڑے پرانے ہو گئے چلو کسی غریب کو دے دیں, کھانا بچ گیا چلو کسی کو غریب کو کھلا دیتے ہیں. ہماری جو چیز ہماری ضائع ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یاد آتا ہے. بلکہ ہمارا دنیا سے محبت کا عالم یہ ہے, کبھی مسجد میں جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, جیب سے 2 نوٹ نکالے 10-10 روپے, بہت زیادہ سخاوت کے دلوں نے 50-100 کا بھی نکال لیے. لیکن جیب میں 2 نوٹ ہے نا, ایک نیا والا ایک پرانا والا, سچ بتاؤ کون سا نوٹ جو ہے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے کیوں بھائی؟ 100 روپے کا ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے, نیا والا بھی 100 روپے کا ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, یہ پرانا والا نکال. کیوں؟ کہ رب نے تو مجھے کمال کا نعمتیں دی ہیں, اور جب میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو پھر پرانی کیوں, گھٹیا کیوں, پھینکنے والی کیوں؟ سمجھو ایثار. ہمارے صحابہ نے ایسے ایثار کیا. ایک صحابی کے گھر پہ کچھ مہمان چلے گئے, ایک بزرگ کے گھر پہ مہمان چلے گئے, ان کی زوجہ نے کہا کہ تو نہیں کھانا اتنا نہیں ہو کہ جتنے مہمان کھا سکے اور ہم بھی کھا سکیں. آپ نے کہا ایک کام کرنا, جب ہم کھانے میں بیٹھ جائیں تو لائٹ بند کر دینا, چراغ کو بند کر دینا, ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے, مہمان سمجھیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم بھوکے رہ جائیں گے, مہمان کھا لیں گے. پتہ کیا ہوا, جب سب نے کھانا کھا لیا, چراغ جلایا گیا, پوری دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے پوری ویسے پڑے ہوئے. سب نے سوچا کھانا کب ہے, لوگ زیادہ ہے, میں نہیں کھاتا تاکہ میرا بھائی کھائے. ہائے 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 کیسا ذہن تھا, اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آج ہمارا ذہن کیا ہے, یار سب مجھے مل جاتا, اللہ برباد ہوتا ہو تو برباد ہو جائے. دوسروں کا بھلا سوچو گے اللہ تمہارا بھلا کرے گا, دوسروں کی خیر خواہی سوچو گے اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. آپ کو پتہ پہلے کے مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے؟ صحیح نہیں ہوتے. مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی جتنے ماشاء اللہ ہمارے پیر و مرشد نا, امیر سنت ہماری دعوت اسلامی, ان کے بھی پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی. تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلے کے مدینے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو وہ تاجر کہتا میرے پاس کپڑا تو ہے, اور لیکن میری صبح سے بڑی اچھی سیل ہو رہی ہے, اس سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ
آپ ایک کپڑا جا کر اس سے خریدیں. اب سوچو یہ کبھی ہماری مائنڈ میں ہو سکتا ہے کہ ہم پاس کو گاہ قائم کیا یار ہماری تو صحت اچھی ہو گئی ہے, آپ ذرا جائیں اور سامنے والے بھائی سے جو ہے نا وہ سامان خرید لیں. ادھر تو بندہ کہتا ہے اس کے پاس مت جانا, 2 نمبر کا مال دیتا ہے, بڑا چیٹر ہے. اچھا کوئی آ کر بتائے نا میں فلاں دکان سے ہو کر آیا ہوں, ارے بھائی ادھر کبھی بھی مت جانا, بہت غلط آدمی ہے. ہم کیوں دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں؟ ایک بات دماغ میں بٹھا لیجئے, جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں نا, ایک بات بٹھا لیجئے دماغ میں کہ جو میرے نصیب میں ہے نا, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو جو میرے اور آپ کے نصیب میں وہ مل کر رہے گا. حسد نہ کرو, بدگمانی نہ کرو, ایثار کریں, لوگوں کا بھلا سوچیں, اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. جنت کی بشارت دی گئی ہے. ایک اور حدیث سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایثار کرنا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ عز و جل نے فرمایا, احیاء العلوم امام غزالی نے نقل کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے 1 مرتبہ ایثار کرے. پھر سنو, 1 مرتبہ بھلے پوری عمر میں ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں, اس کا مقام جنت ہے, وہ جہاں چاہے جنت میں رہے. ایک بار ایثار کا یہ ثواب ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ سیکھنا ہے. اللہ بریلی کے تاجدار کے صدقے ہمیں ایثار کرنے والا بنا دے. تکبر کے بارے میں سنا, ایثار کے بارے میں سنا, اور اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. اور یہ بات تو ایسی ہے کہ ساری رات بیان کی جائے پھر بھی پوری نہیں ہوگی. بہرحال ایک بات عرض کر دیتا ہوں, امام عشق و محبت نے اپنا بہت خوبصورت کلام لکھا اور اس میں ایک بڑا مشہور شعر لکھا, مل کے پڑھ لیتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نبی پاک سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور آپ تو نور ہی ہیں, آپ کے تو آل کا بچہ بچہ بھی نور ہے. یعنی سادات کرام سے محبت کا درس دیا. اچھا درس دینا اور ہوتا ہے, عمل کرنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سنو اعلیٰ حضرت نے کیسا عمل کر کے دکھایا. ایک بار آج علماء کرام کو بیان کے لیے گاڑی وغیرہ بھیجی جاتی ہے. اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی, ڈولی میں 4 بندے اس ڈولی کو اٹھایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی ایک ڈولی بھیجی گئی اور کہیں بیان تھا. اب جب اعلیٰ حضرت بیٹھے تو 4 مزدوروں نے اس ڈولی کو اٹھایا. جب ڈولی کو اٹھایا تو اب عشق رسول کا لیول دیکھو, ہمیں جب تک کوئی بتائے نا میں سید ہوں میں پتہ نہیں چلتا, مگر اعلیٰ حضرت چلتی ڈولی کو رکوا کر کہتے ہیں بتاؤ ان 4 مزدوروں میں سید کون ہے؟ مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, کنیکشن کیسا تھا نبی پاک سے کہ آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. ایک غریب مزدور آگے آیا کہ حضرت کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں ہی سید ہوں. کہتے نہیں, غلطی تم سے نہیں, غلطی احمد رضا سے ہوئی ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے شہزادے مجھے معاف کر دو, تم سید زادے ہو اور تم نے اپنے کاندھوں پر میری ڈولی کو اٹھایا. قیامت کے دن اگر رسول پاک نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ اے احمد رضا کیا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے, تو میں بروز قیامت کیا جواب دوں گا؟ وہ شہزادہ کہتا حضور آپ کا کیا قصور ہے, میں غریب تھا, کوئی کام نہیں مل رہا تھا, میں تو مزدوری کرنے آیا. اللہ اکبر, امام عشق و محبت ہیں, وقت کے امام ہیں. اب جب یہ بات چیت ہو رہی ہے, بازار میں ڈولی رکی ہوئی ہے, لوگ جمع ہو چکے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کر آنسو بہاتے ہوئے اس سید زادے مزدور سے معافی مانگ رہے ہیں. وہ منع کرتا جا رہا ہے, آپ معافی مانگتے جا رہے ہیں. اور اب اعلیٰ حضرت نے نرالا کام کیا, اپنا امامہ اتارا, اس سید زادے کے قدموں میں رکھا اور کہا اے سید زادے, احمد رضا کا دل جب سکون پائے گا کہ اب آپ ڈولی میں سواری کریں گے اور احمد رضا اسے کاندھوں پہ اٹھائے. اور لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ اعلیٰ حضرت نے اس مزدور کو، اس شہزادے کو اس ڈولی میں بٹھایا اور خود کاندھے کو اٹھا کر، کاندھے پہ اٹھا کر آپ چل رہے ہیں۔ یہ صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے ثابت کیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مقام یہ تھا کہ آپ کی آل سے بھی دیوانہ وارہ پیار کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے والوں، سیدی اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عشق و محبت کا درس دیتی رہی۔ اور میرے رضا کا ایک پیغام یاد رکھنا، اور یہی میرے بیان کا آج کا میسج ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگوں نے عرض کی، حضور ہمارے قریب ایک ریاست ہے، اور ریاست کا جو نواب ہے وہ بڑے بڑے انعام دیتا ہے جو اس کی شان میں قصیدہ لکھتا ہے، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا بڑا کمال کا کلام لکھیں گے، بڑا انعام بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے واقعی کلام تو بڑے کمال کا لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، کسی بادشاہ کی شان میں نہیں۔ میرے رضا نے لکھا تو اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور کیا کمال کا کلام لکھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ لکھتے گئے اور آخر میں جو کمال کیا، جو عقل مند لوگ ہیں اشارہ سمجھیں گے، ریاست تھی نان پارا۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے نان اور پارے کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ فرماتے کروں مد ہے اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کی، مدح کہتے ہیں تعریف۔ اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے مالداروں کی تعریف کروں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو اپنے نبی کی تعریف کروں گا، اپنے آقا کی شان بیان کروں گا۔ کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے کریم کا۔ بس یہ آج میسج لے کے جاؤ، اے میرے نوجوانوں، مال آئے گا، دنیا کی دولت آئے گی، دنیا کے بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں حرام کیسے کما سکتا ہوں، میں حرام کام کی طرف کیسے جا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست شراب کے اڈے پر لے جائے، کوئی جناب ہیروئن یا چرس کی طرف لے جائے، کوئی جوئے کے اڈے کی طرف لے جائے، جب بھی تمہیں کوئی بلائے نا تو اپنے آپ سے یہ بات کر لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو آقا کا امتی ہوں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی تو جنت میں جانا ہے، ارے شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے۔ اگر نماز قضا کرتے ہوئے زندگی گزری، اللہ نہ کرے شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، منشیات کا کام کرتے ہوئے اگر میری زندگی گزری تو میں کیسے اپنے آقا کو منہ دکھاؤں گا؟ ساری زندگی تو ان کی نعتیں سنتا رہا اور اب وہ ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤں گا؟ میرے رضا کا یہ پیغام یاد رکھنا کہ تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑے مزے کے لیے اپنے دین کو مت بیچ دینا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ بس یہ جملہ یاد رکھنا، کہیں مصطفیٰ کریم ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں سمجھائی۔ آپ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو نبی پاک جس سے ناراض ہو گئے نا پھر اس کا کچھ بھی نہیں بچنا، اس سے رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیغام کو یاد رکھیں اور سارے بھائی اب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی میرا بھائی شراب یا نشے والی کسی چیز کے قریب گیا ہے، یا ایسے دوست پالے ہیں، آج نیت کر لو میرے آقا کا میلاد آ رہا ہے، انشاءاللہ برے کاموں سے بچ کر سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا لا پکارو
اسلامی بھائیوں، میلاد منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے۔ ہاں یاد ہے آپ کو جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی نا، سارا عالم خوشیاں منا رہا تھا، شیطان سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں مناتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میلاد نہیں منایا جاتا، مگر کچھ لوگ ہیں جن کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس زمانے سے یہ پرابلم ہے، شیطان کو پرابلم تھا، باقی سب مسلمان خوش تھے۔ تو انشاءاللہ ہم آج بھی خوش ہیں اور قیامت تک جشن ولادت منائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا آقا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا امین کی آمد، مرحبا صادق کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ویسے تو عاشقان رسول کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آتش بازی ہو رہی ہے تو کیوں فلاں کرکٹ میچ کی سیریمنی ہو رہی ہے، کس کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی ربیع الاول آئے گا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا کہ یار یہ لائٹنگ کی جگہ غریب کی بچی کی۔ بھائی الحمدللہ آج بھی دیکھ لو کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے اگر سیلاب زدگان والوں میں بانٹے ہیں تو میلاد منانے والے بانٹے ہیں۔ انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے، آقا کا میلاد بھی منائیں گے۔ تو یہ وسوسے والوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، پھر بھی آؤ قرآن پاک کی ایک دلیل آؤ، میرا رب کا پیارا کلام کیا کہتا ہے، کتنی آسان دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل پر جو خوشی کرتا ہے وہ اس کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منانا تو سمجھ آتا ہے، نبی پاک بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ارے کیسی رحمت ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر جو سب سے بڑی رحمت ہو اس کے لیے خوشی نہ منائی جائے؟ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے اے محبوب تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ تارے، یہ جنت دوزخ کچھ نہ بناتا۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہو، سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا، کیا لکھا آپ نے؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ جس کے لیے سارا جہان بنا ہے اپنے بچے کی برتھ ڈے منائے تو کوئی ٹینشن نہیں، جس کے لیے سارا جہان بنا اگر اس کی آمد کی خوشی منائیں۔ اور مسلمان خوشی میں کرتے کیا ہیں؟ دوسروں کو کھانا ہی کھلاتے ہیں نا، کسی کے پیٹ میں ہی کھانا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو میلاد میں بھی کتنا بھلا ہوتا ہے لوگوں کا، لائٹیں لگتی ہیں تو کتنے لائٹ لگانے والوں کی مزدوری ملتی ہے ان کو، ٹھیک ہے جناب؟ ہاں لائٹ ضرور لگائیں، کنڈے کی لائٹ نہیں لگائیں گے، چوری کر کے کوئی کام نہ کریں، بل بھریں گے تھوڑی سی لگائیں لیکن جائز طریقے سے لگائیں، میلاد منائیں کسی کو تکلیف نہ ہو، حقوق العباد کا خیال رکھ کے انشاءاللہ سرکار کا میلاد دھوم دھام سے منائیں گے۔ اور اس بار تھوڑا سا ہٹ کے میلاد مناتے ہیں، محلہ تو سجائیں گے ہی سجائیں گے، اپنا آپ بھی سجا لیتے ہیں، چہرہ بھی سجا لو سنت کے مطابق، 5 وقت کا نمازی بن کر میلاد۔ آپ سے کوئی کہے کہ یار آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے، تو آپ کہیں یار میرے آقا کا میلاد آیا ہے نا، میلاد کی خوشی میں نبی پاک کو تحفہ دینا تھا، میں نے نماز شروع کر دی ہے، یار تم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، خیر تو ہے۔ ہم کہیں یار سچے نبی کا امتی ہوں اور آقا کا میلاد آیا ہے، بس نیت کر لی آقا کو میلاد کا تحفہ دینا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو
اچھی نیتوں کے ساتھ میلاد منائیں تو انشاءاللہ پھر دیکھو مدینے والے آقا کیسے نگاہ رحمت فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، اور ساتھ ساتھ آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ ایک خوبصورت اعلان ہے، سبحان اللہ، جنت میں گھر لینے کا موقع مل رہا ہے۔ کس کس کو جنت میں گھر چاہیے؟ سب کو چاہیے نا؟ سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ اب میرے آقا کا وعدہ سن لو، نبی پاک کے وعدے تو سچے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب جنت میں گھر کیسے بنے گا؟ مسجد بناؤ۔ تو سبحان اللہ، دھوبی گھاٹ میں مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے جس کی قیمت 1,18,00,000 ہے۔ ماشاءاللہ 75 لاکھ روپے جمع بھی کر لیے ہیں، صرف 43 لاکھ باقی ہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، تھوڑے مہینوں کے بعد ہمیں اطلاع ملے گی کہ دھوبی گھاٹ کی مسجد میں نماز بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، میں اور آپ پیسے نہ بھی دینا، اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں بنانا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کی مجھے فکر کرنی ہے، گھر کس کا بن رہا ہے؟ تو اصل تو میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہوگا جو اس میں لگ جائے۔ اب دیکھو نا، اس مسجد میں ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد ہے، اس کو بنانے والے ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے ہو ہیں، لیکن قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، سب کو قبر میں ثواب ملتا رہے۔ دعوت اسلامی والے جب مسجد بنائے نا، سمجھ لو لاٹری لگ رہی ہے، کیونکہ صرف مسجد نہیں بناتے، صرف نمازیں نہیں ہوں گی، قافلے بھی ہوں گے، تو درس بھی ہوں گے، تو مدرسہ بھی ہوگا، تو جناب ثواب کی فیکٹری لگ جانی ہے، اجتماع بھی ہوں گے۔ تو یہ موقع اچھا ہے، ہمارے اسلام پہ باہر کھڑے ہوں گے، جس کی جتنی حیثیت، یہ مت سمجھا کرو یار 43 لاکھ کم ہے تو جناب 2 لاکھ دوں گا تو ثواب ملے گا۔ میرا رب نیتیں جانتا ہے، بعض اوقات کسی کا کھجور جو ہے کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے، تو جاتے جاتے سب حصہ ملا۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے 2 گز زمین قبر میں چاہیے ہوتی ہے تو 2 گز مسجد میں لے لو، انشاءاللہ اس 2 گز کی برکت سے اللہ کرے گا تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ایک مجھے آپ سے مدد چاہیے، وہ مدد یہ چاہیے کہ مجھے ایک اور بیان میں بھی جانا ہے، اور اگر آپ مجھے نکلنے دیں گے تو میں دوسری جگہ جا سکوں گا۔ وہ بھی آپ کے لیاری میں، وہ 11:15 بج گئے، وہاں مجھے 11:15 پہنچنا تھا، میں یہاں بھی لیٹ آیا، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ فیضان مدینہ میں تھا، وہاں کچھ مشورے چل رہے تھے، تو اب آپ مجھے ذرا آسانی سے نکلنے دیجیے گا۔ یہاں بھی صلاۃ السلام بھی ہوگا، پھر دعا اور دیگر چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آؤں گا اور آپ سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ یا مصطفیٰ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، ارحم لنا یا ربنا اغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الظالمین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی آج کے دن کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل، آج تک آج کے دن میں جو جو نیکیاں کی ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ جن کے والدین فوت ہو چکے، یا اللہ ان کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ انہیں والدین کی قدر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کو سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل انہیں صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ ساجد بھائی کے والد صاحب علیل ہیں، یا اللہ انہیں صحت یابی نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے نمازی حضرات جو بیمار ہیں، حاضرین میں جو بیمار ہوں یا بیماروں کے نمائندے ہوں، سب کو صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما، سب کے اہل و عیال میں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جس نے اس محفل میں تعاون کیا، انتظام میں، یا اللہ یا سنبھالنے میں، جس نے جس طرح کا اپنے حصے کا کام کیا، یا اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتہ۔